إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ حضرات محترم، اللہ مالک اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر بھی انسان کے اس کردار پہ انتہائی افسوس کرتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت یا اس سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ سے کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتا ہے، انہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے عقیدے پہ زبردست زد مار رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک ظلم اور خام خیالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ اس لیے پکڑتے ہیں لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ وہ دنیا کے معاملے ہیں یا آخرت کے معاملے ہیں، یہ غیروں کی قبروں پہ جا کے یا ان کے درگاہوں پہ جا کے اس لیے ان سے دعائیں مانگتے ہیں لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی ہرگز نہیں مدد کر سکتے۔ یہ چاہیں بھی اور وہ بھی دونوں چاہیں تو پھر بھی یہ ان کے مددگار نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں یا اس کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ، اگر کوئی کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے تو صرف اللہ، اگر کسی کو کوئی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکتا ہے تو صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ انہوں نے تو اپنے لیے لشکر اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یعنی لوگوں کو کہانیاں گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں، حقیقتاً یہ لوگوں سے اپنی خدمت کرواتے ہیں، نہ کہ یہ لوگوں کے کسی کام آنا تو دور کی بات ہے۔ آپ پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھ لیں، یہ سارا خانقاہی نظام جتنا بھی ہے، اس میں یہ جتنے پیر جتنے اپنے آپ کو ولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں سے خدمت لیتے ہیں نہ کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اس میں کوئی امام ہے، اس میں کوئی خطیب ہے، اس میں کوئی داعی ہے، حتیٰ کہ حکمران ہے، اسے بھی کہا کہ تم لوگوں کے خادم ہو، تم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے نہ کہ لوگوں سے خدمت لینی ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے، یہ اپنے آپ کو متبرک اور لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، یہ غلط فہمی نکال دو
یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو تمہیں لشکروں کے لشکر حاضر کیے ہوئے ہیں کہ تم ان کی خدمت کرو۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں پہ کبھی بھی غم زدہ نہ ہونا۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی ان کی زبان بڑی کینچی کی طرح چلتی تھی، اور یہ بڑی کڑوی اور کسیلی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اپنے شرک پہ قائم رہنے کے لیے انہیں سابی کہتے تھے، یہ بے دین ہے۔ حالانکہ حقیقتاً بے دین وہ ہے جو اللہ کی توحید سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی کوئی بات بھی آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور میں ان کی ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہوں، مجھ سے یہ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور جو میں جانتا ہوں میں اس کا حساب لوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شرک کی گندگی سے بچائے، غیر اللہ سے مدد مانگنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنی ذات کا اپنے در کا ہمیں فقیر رکھے۔ یہی انسان کے لیے عزت کا رستہ ہے۔ اللہ اسی عزت والے رستے کو اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا۔